الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تعالى في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بغیر محبت پیغمبر کے
ایمان کی تکمیل صرف مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جس دل میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ نہیں ہے، وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ صرف ایمان سے خالی نہیں بلکہ جب تک اس کے دل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبت رسول وہ ایمان کی جان ہے۔ اگر ایمان میں پیارے پیغمبر سے محبت شامل حال نہیں ہے تو پھر ایمان بغیر روح کے ہے، ایمان کے اندر جان نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہے، ہر ایک آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہر کلمہ پڑھنے والا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت وہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور واقعتاً بات بھی یہی ہے کہ پیارے پیغمبر کو جس نہج سے بھی دیکھا جائے، جس طریق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پرکھا جائے تو واقعتاً میرے پیارے پیغمبر سے زیادہ کوئی بھی محبت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ محبت کے معیار کیا ہوتے ہیں یا محبت کے اسباب کیا ہوا کرتے ہیں؟ عام طور پر محبت کا پہلا سبب ہے حسن، خوبصورتی، کہ انسان کی فطرت میں ہے خوبصورت چیز سے محبت۔ اور محبت کا دوسرا سبب ہوتا ہے کمال، کہ کوئی آدمی بڑے عہدے پہ فائز ہے تو اس عہدے کی نسبت سے اس سے لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے۔ اور محبت کا تیسرا سبب ہے احسان، کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ احسان کر دیتا ہے کسی معاملے میں تو سو ہر آدمی، ہر صاحب عقل اور صاحب بصیرت سو وہ اپنے محسن کا ساری زندگی احسان مند رہتا ہے۔ اگر ان اسباب کو سامنے رکھ کے بھی پرکھا جائے تو پھر میرے پیارے پیغمبر سے بڑھ کر پوری کائنات میں خوبصورت کوئی نہیں، میرے پیغمبر سے بڑھ کے حسین و جمیل کوئی نہیں۔ اور جو کمال اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو دیا وہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عام آدمی کو دور کی بات ہے کسی پیغمبر کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ اور پھر احسان، اور جتنے احسان میرے پیارے پیغمبر کی امت پر ہیں صرف دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی میرے پیغمبر کے احسان ہونے ہیں اس امت پہ، تو ان تینوں اسباب کو بھی بہانہ بنایا جائے تو سب سے بڑھ کے محبت کا حقدار ہے میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، ان چیزوں سے انکار نہیں ہے کہ ایمان بغیر محبت رسول کے مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن سوال کا ایک اور باقی ہے، وہ یہ کہ پتہ تو یہ چلنا چاہیے کہ آخر میرے پیارے پیغمبر کی محبت کا معیار کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی کسوٹی کیا ہے؟ کیا ہے صرف زبانی کلامی دعوے، زبانی کلامی دعوے، یا صرف ڈھول تماشے؟ یہ ساری چیزیں محبت کا معیار ہے یا پھر محبت کا معیار کوئی اور ہے؟ تو یہ بات سمجھنا لازم ہے، جب تک محبت کے معیار کی وضاحت نہیں ہوگی اس وقت تک کون محبت میں سچے اور کون جھوٹ ہے اس میں امتیاز نہیں ہوگا۔ تو محبت کا معیار اور محبت کی کثرتی وہ میں اور آپ بیان کریں سو اس میں غلطی ہو سکتی ہے، جی کوئی اور آدمی بیان کرے سو عام آدمی اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جس کی محبت سو عین ایمان ہے، جس کی محبت سو ایمان کی جان ہے، سو جب وہ اپنی زبان سے اپنی محبت کے معیار کو بیان کرے گا تو سو اس میں پھر کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کا معیار بیان فرمایا۔ دیکھیے گا حدیث پاک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر نے اپنی محبت کا معیار بیان فرمایا کہ دنیا کائنات کے اندر جو آدمی بھی میرے پیغمبر سے محبت کا مدعی ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت مجھے اپنے پیغمبر سے ہے، آئیے گا وہ اپنی محبت کو اس معیار اور اس کسوٹی اور ترازو پہ تول لے، اور میں وہ ترازو اور کسوٹی وہ معیار میں پیغمبر بتا رہا ہوں، من احبنی فقد اطاعنی، جو آدمی میں پیغمبر سے محبت کرتا ہے اس کا معیار ہے فقد اطاعنی، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، اپنی زندگی کے ہر لحظے میں، اپنی زندگی کے ہر قول و فعل میں وہ میں پیغمبر کی اتباع اطاعت کرتا ہے۔ تو جو آدمی جس قدر میں پیغمبر کی اطاعت میں سچا ہوگا اور میں اس کی محبت میں پیغمبر کے ساتھ سچی ہوگی، اگر محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن اطاعت نہیں ہے، میں پیغمبر کی سنت کا متبع نہیں ہے، تو صرف زبانی محبت سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، صرف زبانی دعوے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری اطاعت کرے گا سو اس کو مقام کیا ملے گا، اور میں وہ میرے ساتھ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو محبت کا معیار، محبت کا معیار میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان مقدس سے اپنی اطاعت کو فرمایا کہ اطاعت کرنی ہے زندگی کے ہر لحظے میں، چاہے خوشی ہے تب بھی، چاہے غم ہے تب بھی، چاہے زندگی کے جس معاملات کے اندر بھی ہو، اور میں ہر وقت میں پیغمبر کی سنت کو سامنے رکھنا ہے، میں پیغمبر کی سنت کی اتباع کرنی ہے، تب تو محبت سچی ثابت ہوگی، تب تو جا کے محبت کے دعوے میں سچائی نظر آئے گی۔ اگر نافرمانی ہے، پیغمبر کی سنت سے محبت نہیں ہے، پیغمبر کی اطاعت نہیں ہے، تو اسی کو ایک شاعر نے بیان کیا، عربی کا شاعر کہتے ہیں، اتعصر رسول
وأنت تظهر حبه أتعصي الرسول وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيع. شاعر کہتے ہیں سن اس بات کو اتعصر رسولا، اگر تو نبی کی نافرمانی کرتا ہے، اگر تو پیغمبر کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، اور ساتھ میں دعویٰ کرتا ہے پیغمبر سے محبت کا، ساتھ میں اپنے آپ کو پیغمبر سے محبت کا مدعی کہتا ہے، تو کہتا ہے لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر تو اپنے اس محبت کے دعوے میں سچا ہے تو پھر پیغمبر کی اطاعت کرے گا، پھر پیغمبر کی سنت کی تابعداری میں وقت گزارے گا، اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، ہمیشہ محب وہی سچا ہوتا ہے، ہمیشہ عاشق وہی سچا ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی تابعداری کرتا ہے. اللہ اکبر. تو محبت کا بیان میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اطاعت. جو آدمی اطاعت میں جتنا مضبوط ہوگا، پیغمبر کی سنت کی تابعداری میں جتنا مضبوط ہوگا، سو اپنی محبت میں اتنا سچا ہوگا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان سے ارشاد فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ. ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، لفظ کل، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی ساری زندگی کا ہر عمل، آپ کا بولنا، آپ کا عمل کرنا، آپ کا قول و فعل، یہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. اور سورہ نجم میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا پیارا پیغمبر اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، وہی بات کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. جب میرے پیارے پیغمبر کا ہر عمل، آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل ہوتا ہی اللہ کے حکم سے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے حکم کیوں فرما رہے ہیں؟ قل، فرما دیجیے میرے پیارے پیغمبر. تو اس میں مفسرین کرام نے بڑی وجوہات لکھی ہے، صرف دو بتا کے بات کو آگے چلاتا ہوں. پہلی چیز، لفظ قل سے شروع ہونے والی جو آیت ہے اس میں اشارہ یہ فرمایا کہ آگے جو حکم آ رہا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے اپنے پیغمبر کو حکم فرمایا کہ اپنی زبان سے ارشاد فرمائیے گا. اور دوسری وجہ، دوسرا سبب کہ جو آیت لفظ قل سے شروع ہوتی ہے اس کا حکم کبھی بھی ختم اور منسوخ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اس بات کے مدعی ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو آؤ تمہاری محبت کو تھوڑا سا جانچ لیا جائے، تمہاری محبت کا امتحان ہو جائے کہ تم اپنے رب سے کتنی محبت کرنے والے ہو. فرمایا فاتبعونی، میری اتباع میں آ جاؤ، میری پیروی میں آ جاؤ. اگر تم میری اتباع میں آ گئے پھر تو بات واضح ہو گئی کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو، پھر بات واضح اور بیان ہو گئی کہ تم اپنے محبت والے دعوے میں سچے ہو. فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. فرمایا میری
کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا. دنیا والوں کی نظروں میں تمہاری کوئی مقام اور احترام نہیں ہوگا. دیکھنے میں رنگ کا کالا ہے, دیکھنے میں پھٹے پرانے کپڑے ہیں, دنیا والے بے عزتی کی نگاہ دیکھیں گے, لیکن فاتبعونی, جو میں پیغمبر کی اتباع میں آئے گا, اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات سے بڑھ کے محبوب ہوگا. اللہ اکبر. یحببکم اللہ. دیکھیے گا نا میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کو دنیا والوں کی نظر میں حضرت بلال کی کیا قدر تھی. جب خریدا نا حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ بن خلف سے اپنا ایک عمدہ خوبصورت اور اعلیٰ اخلاق والا اور بڑا عقل مند غلام بھی دیا, ساتھ میں پیسے بھی دیے, ساتھ میں سونا چاندی بھی دیا, اور حضرت بلال کو خرید کے آزاد کیا. امیہ نے کہا اے ابوبکر, زمانہ جاہلیت کے اندر بڑا عقل مند تھا, تیرے عقل کے چرچے سارے مکہ میں تھے, لیکن آج اتنا گنوز بلا بے وقوف ہو گیا, اپنا عقل مند غلام بھی دے کے جا رہا ہے, اس غلام کی کمائی بھی مجھے دے کے جا رہا ہے, اوپر سے سونا چاندی پیسے بھی دے کے جا رہا ہے, اور لے کے جا رہا ہے کالے رنگ کے غلام کو جو صحیح بول بھی نہیں سکتا, اسے لے کے جا رہا ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا اے امیہ, تیری نظر اس کے ظاہر پہ ہے, لیکن میں ابوبکر کی نظر اس کے ظاہر پہ نہیں ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے, اگر اس کے قدموں پہ روم کی بادشاہت بھی نچھاور کر دیں تو تب بھی اس کی قیمت کم ہے. اور میں میرے پیارے پیغمبر یحببکم اللہ, ہوں گے تیری اتباع میں, ہوں گے تیری پیروی کے اندر, میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا, یہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے. پھر حضرت بلال کو بنایا نا محبوب. مکہ معراج, شب معراج میں میرے پیارے پیغمبر جنت کی سیر کر رہے ہیں, اور میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے آگے آگے کوئی چل رہا ہے. میں نے پوچھا یار یہ ہم سے پہلے جنت میں کون پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا رسول اللہ, جنت میں آپ سے آگے کوئی نہیں ہے. یہ تہجد کا وقت ہوا, سحری کا وقت ہے, مکہ میں بلال اٹھا ہے, اس کے قدموں کی آواز اللہ نے جنت میں پہنچا دی ہے. یہ یحببکم اللہ, یحببکم اللہ. میرے پیارے پیغمبر ہوں گے تیری اتباع کرنے والے. دنیا والے جو کچھ کہتے رہے, میں اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات سے بڑھ کے محبوب ہونے ہیں. میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے بڑھ کے ان کے دل سے محبت کرنی ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ فاتبعونی. اللہ اکبر. آج بھی وہی بات ہے, محبت کا دعویٰ سچا کس کا, معیار کس نے بنایا؟ میرے پیغمبر نے, من احبنی فقد اطاعنی. سچا وہ ہوگا جو اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارے گا, جو اپنی زندگی کے ہر قول و فعل میں پیغمبر کی سنت کی اتباع کرے گا, پیغمبر کی سنت پہ چلے گا. اور پھر دوسری میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس بھی سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کسی بات پر امت کو کاربند نہیں فرمایا, بلکہ تھوڑی اور اس کی وسعت بھی بیان فرمائی. فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیکم بالنواجذ, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا, اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ. اللہ, اب اہمیت دیکھو, اپنے لیے بھی سنت کا لفظ اور اپنے خلفاء راشدین کے لیے بھی سنت کا لفظ. اور میرا کام بھی تمہارے لیے سنت ہوگا, اور میرے صحابہ کا کام بھی تمہارے لیے سنت ہوگا. اللہ اکبر. ذرا بھی چل کے اس بات کو کھولوں گا.
تو محبت کا معیار کیا ہے؟ اطاعت پیغمبر. محبت کی کسوٹی اور محبت کا ترازو ہے پیغمبر کی اطاعت. پیغمبر کی اطاعت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جس نے اطاعت نہیں کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا فتویٰ لگایا قرآن مجید میں. سنیے گا سورۃ النساء کی آیت. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر میں رب ہونے کی قسم ہے، میں اللہ تعالیٰ تیرا رب ہوں، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. لا یؤمنون یہ لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے پیغمبر آپ نے کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیا، ان کا ایمان تبھی باقی رہے گا یہ آپ کے فیصلے کی اتباع کرے، یہ آپ کی سنت کے پیچھے چلے. اگر ذرہ برابر بھی دل میں کوئی بات آ گئی میں رب کہہ رہا ہوں لا یؤمنون یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے. تو پیغمبر کی سنت سے ہٹ کے ایمان سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اب اس آیت کا شان نزول سنیے گا. ایک یہودی اور ساتھ میں ایک مسلمان جو اوپر سے مسلمان تھا اندر سے منافق، آپس میں جھگڑا ہو گیا. یہودی کہتے ہیں چل تیرے پیغمبر سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں. آگے سے منافق کہتے ہیں نہیں یار آپ کا عالم جو ہے کعب بن اشرف بڑا عالم ہے یہودیوں کا، اس سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں. یہودی نے کہا نہیں ہے تو میرا اپنا عالم لیکن جتنا اعتبار آپ کے پیغمبر پہ ہے اتنا ہمیں اپنے علماء پہ بھی نہیں ہے، ہم نے فیصلہ آپ کے پیغمبر سے کروانا ہے. اب بات دونوں پہنچ گئے، میرے پیارے پیغمبر کے سامنے بات ہوئی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے دونوں کی بات کو سنا. چونکہ یہودی حق پہ تھا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. یہودی تو سچا ہے، اسے کہا جناب اپنی بات سے حق ہے، آپ سیدھے نہیں ہے. جس وقت فیصلہ ہو گیا اب وہ منافق کہتے ہیں یار اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے بڑے کام ہوتے ہیں، ہر ایک کو دیکھنا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے میری بات کو صحیح سے نہ سنا ہو. چلو ایسا کرتے ہیں دوبارہ سے اس فیصلے پہ نظر ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا لیتے ہیں. آگے دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آئے. فرمایا یہ ہمارا جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں. جس وقت فیصلے کے لیے حضرت عمر تیار ہوئے یہودی نے کہا جناب ایک بات سن لیں، اس بات کا فیصلہ آپ کے پیغمبر پہلے میرے حق میں فرما چکے ہیں. حضرت عمر کے سامنے یہ بات آئی، حضرت عمر فوراً خاموش اور پوچھا یہودی سے سنا تجھے میرے پیغمبر کے فیصلے پہ یقین ہے یا نہیں؟ یہودی کہتے ہیں میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں بھی آپ سنائیں. کہتے ہیں جی اعتبار تو ہے لیکن آپ سے نظر ثانی کروانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے میری بات کو اچھے سے نہ سنا ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھوڑی دیر رکے میں ابھی آ رہا ہوں. گھر گئے، تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کے اس منافق کا سر تن سے جدا کرتے ہوئے فرمایا ہاکذا اقضی علی من لم یرض بقضاء اللہ وقضاء رسول. جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ یقین نہیں کرتا اس پہ راضی نہیں ہے، پھر عمر کا فیصلہ ہے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. قتل کر دیا. ادھر جناب خود منافق کے بارے سے آ گئے.
آگے مقدمہ دائر کروایا میرے پیغمبر کے سامنے، ہمارے ایک آدمی کو ناجائز قتل کیا گیا اور قتل بھی کیا حضرت عمر فاروق نے، ہمیں اس کا قصاص چاہیے، ہمیں قصاصاً قتل کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی راہ نہیں ہے۔ آپ نے حضرت عمر کو بلایا، فرمایا میرے پیارے آپ نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے یہ الفاظ کہے، آپ کے فیصلے کو نہیں مانا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ ابھی یہ باس و مباحثہ شروع تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نازل فرما دی، فرمایا فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ الفاظ سنیے گا قرآن مجید کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، جی ساری کائنات کا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا فلا ورب العالمین، ساری جہان کے رب کی قسم ہے، یہ نہیں، بلکہ اپنے پیارے پیغمبر کو مخاطب فرمایا، فرمایا فلا وربک، میرے پیارے پیغمبر مجھے تیرے رب کی قسم ہے، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، جو تیری اتباع نہیں کرتا وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عمر سے فرمایا آپ نے ٹھیک کیا ہے، حضرت عمر سے قصاص نہیں لینا، جو آپ کی سنت کا متبع نہیں، جسے آپ کا فیصلہ نہیں منظور، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے، محبت کا معیار کیا ہے؟ اطاعت پیغمبر۔ اگر اطاعت نہیں ہے، اگر سنت سے محبت نہیں ہے، صرف زبانی دعووں سے کچھ بھی بننے والا نہیں ہے، صرف زبانی کلام بھی کچھ نہیں بننے والا۔ ایک اور مثال سنیے گا قرآن مجید سے، میرے پیارے پیغمبر کے غلام ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے غلام ہے، حضرت خدیجہ نے آپ کو گفٹ کیا، میرے پیارے پیغمبر کے پاس آئے، اس کے بعد آپ نے اسے آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید میرے پیغمبر کے پاس رہ رہے ہیں، جوان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی کروانے کے لیے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کی طرف، ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ ادھر حضرت زید ہے جس کے دامن پہ غلامی کا دار ہے، ادھر حضرت زینب میرے پیارے پیغمبر کی پھوپھی ذات بہن ہے، بڑا خاندان ہے، بڑا تعلق ہے، بڑی نسبت ہے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ۔ اور میں اس بات سے بہن بھائی نے آپس میں یہ بات کر کے کہ حضرت زید تو غلام ہے، ہم جناب اتنے بڑے نسب والے، لہذا حضرت زید سے ہم نکاح کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت زید میرے پیغمبر کے پاس واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ 22ویں پارے کا مقام نازل فرمایا، سورہ احزاب کا آیت نمبر 36، فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ہمیں میرے پیارے پیغمبر، آج سے میں اللہ تعالیٰ مسلم قانون بنا رہا ہوں، کوئی بھی معاملہ جس میں میرے پیغمبر نے اپنا حکم ارشاد فرما دیا، اپنی سنت کا حکم سامنے رکھ دیا، اب کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس سنت کے سامنے اپنی جناب رائے لے کے آئے، اپنی رائے کو استعمال کرے۔ اور میں اگر کوئی ایسا کرے گا، اگر کوئی سنت کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ جائے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، ہمیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے، سنت کی اتباع ہوگی تو محبت کا دعویٰ سچا،
سنت کی پیروی اطاعت ہوگی تو ایمان کی بقا ہوگی. اگر سنت کی تابعداری نہیں ہے، سنت کی اتباع نہیں ہے، تو پھر جتنے مرضی دعوے کرتا رہے، جتنے مرضی بڑے بڑے نعرے لگاتا رہے، 5-5 6-6 میل تک جناب بڑے سے بڑے جلوس میں چلا جا اور یہ سمجھ لے کہ جناب میں نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے. نہ میرے بھائی نہ، صرف زبانی کلامی دعووں سے کچھ نہیں بنے گا. صرف زبان کے دعووں سے اگر کچھ بنتا تو میرے بھائی پھر ابو جہل بھی جہنم میں نہ جاتا، ابو لہب بھی جہنم میں نہ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بھی میرے پیارے پیغمبر سے حسن سے محبت تھی، آپ کی خوبصورتی کے دعوے دار تھے کہ آپ سے بڑا کوئی خوبصورت نہیں ہے. جب میرے پیغمبر کی سنت کی تابعداری کی بات آئی انہوں نے انکار کیا. ابو جہل اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں جناب اس کے جناب اپنے سارے بیٹے اور بھتیجے بھانجے سب بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں بتا اے ہمارے بابا جی، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آمار آیو کا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ ابو جہل سر نیچا کر کے بیٹھتے ہیں، تھوڑا سوچتے ہیں، سر اوپر کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو کعبہ کے رب کی قسم ہے اس سے خوبصورت بھی میں نے نہیں دیکھا، اس سے سچا بھی میں نے نہیں دیکھا. پھر سوال کیا اولاد نے اگر خوبصورت بھی ہے سچا بھی ہے پھر اس کی تابعداری کیوں نہیں کرتا، اس پر ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ ابو جہل کہتا ہے سنیے گا یہ بات ہے کام کی. ابو جہل کہتا ہے میں اس لیے نہیں اس پر ایمان لاتا کیوں، پھر اس کی سنت کی پیروی کرنا پڑے گی، پھر اس کے طریقے پہ چلنا پڑے گا اور پھر مجھے تو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا. اور میں سردار ہوں، یہ گوارا نہیں کرتا کہ سرداری چھوڑ کے یتیم کی پیروی کروں. جی جب تک سنت کی پیروی نہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا میرے پیارے، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. عام مثال اکثر دیا کرتا ہوں. ایک والد ہے، بیٹا اسے کہتے ہیں ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کو دیکھوں نہ میرا دن نہیں گزرتا، میں آپ کو نہ دیکھوں رات کو نیند نہیں آتی، میں آپ کو نہ دیکھوں میری زندگی کا مزہ نہیں رہتا، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کے ہر کوٹ پر ہر بات پر جان دینے کے لیے تیار ہوں. دعوے اتنے کرتا ہے لیکن والد کہتے ہیں بیٹا مجھے پیاس لگی ہے ذرا پانی تو ڈال دے. بیٹا کہتے ہیں ابا ایک کام کا میرے کو نہیں جینا. جی یا اپنے ماحول کی بات کرے، میرا پتر سر دیے میں بڈھا ہو گیا، آج میرے کڑک کے پانی لا مردی والی ہے، میرا بچہ جوان آدمی ہے والے پانی لا، ابا میرے کو لے تو نہیں جینا. کیا آپ سے فرما بردار ہے؟ جی کیا کہو گے فرما بردار ہے نا یہ؟ جی بولو تو صحیح، کیا کہو گے فرما بردار ہے نا؟ جی اب ادھر بات سمجھ آتی ہے، ادھر سمجھ آتی ہے کہ آپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آپ زبانی دعووں پہ یقین نہیں کرتے اور جب پیغمبر سے بات آتی ہے تو پھر کیوں زبانی دعووں پہ رک جاتے ہو؟ پھر کیوں رک جاتے ہو اس بات پہ کہ جناب دعویٰ تو ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں پچھلے دن درس کو بھی کہہ رہا تھا یہ کیوں نہیں کہتے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے؟ صبح کے وقت میرے نوجوان ناراض نہیں ہونا، پھر اکثر مجھے نوجوان کہتے ہیں استاد جی ہر بات نوجوانوں کو ختم کیوں کرتے ہو؟ میں اس لیے کہ آپ ہمارا سرمایہ ہے، نوجوان ہی ہمارا سرمایہ ہے. جی صبح کی نماز کو کوئی چند بوڑھے یا پھر کوئی خوش نصیب نوجوان آ جاتا ہے، باقی سب سوئے ہوئے. کہاں گئے محبت کے دعوے، کہاں گئے محبت کے دعوے؟ جی یہ کیوں نہیں کہتے غلامی رسول میں چہرے پہ سنت بھی قبول ہے؟ جی یہ کیوں نہیں کہتے؟ سمجھ تو آتی ہے کہ بات یہ نہیں آتی، سمجھ آتی ہے نا سمجھ کہ دعویٰ تو ہے جان دینے کا لیکن پہلے سنت تو اپنا.
یہ کیوں نہیں کہتا غلامی رسول میں سنت کے مطابق شادی بھی قبول ہے؟ جی اسے تو پانچ آتا تک تو نہیں ہے نہ سڑاؤ تو تھوڑی شادی نہیں پوری ہوگی، کجریا نہ چاہو جی اور بے حیائی نہ کرو تو پھر شادی نہیں پوری ہوتی۔ ساری بے حیائی کو اور سب لاکھ روپے لگائیں گے اور جب نکاح کی باری آئے گی نا تو دلہے کا والد مولوی کی کچھ جیسی استاد جی گزارا کر جی گزارا غریب آدمی ہے جی گزارا کر جی ایسا نہیں کرتے۔ جس پہ سنت ہے پیسہ خرچہ کرنا اس پہ گزارا کرو جی، جس پہ سنت کے خلاف ہے، بے حیائی ہے، حرام کام پہ خرچ ادھر جناب لاکھ اڑا رہے وہاں کچھ فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ جب تک سنت کی پیروی نہیں کرے گا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، زبانی کاموں سے کچھ بننے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میرے پیارے پیغمبر فرما دو اللہ کی اطاعت کرو اور ساتھ میں رسول کی اطاعت کرو۔ اور سورۃ النساء میں تو اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے کے حکم میں حد ہی ختم فرما دی، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کی حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی ہے۔ کتنی بڑی بات کہ میرے پیغمبر کے پیچھے چلے ہو، حقیقت میں آپ نے میں اللہ کی بات کی تابعداری کی ہے۔ قربان جو صحابہ کرام پہ میرے پیارے پیغمبر کی ایک ایک سنت پہ عمل کیا اور ایسے عمل کیا کعبہ کے رب کی قسم ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن سنت پہ ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کی۔ مدائن کے علاقے فتح ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات چل رہی تھی کہ حیدرآباد کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی گئی۔ جی اور میرا بھائی ایک ہی بات کہتا ہوں، چاند کی طرح منہ کر کے تھوکنے سے چاند کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اور واپس دھوپ منہ پہ جاتی ہے نا، اپنے ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے وہ صحابہ کرام، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا، وہ حضرت عمر ہوتا۔ کتنی بڑی شان کا حامل ہے، کتنی بڑی عظمت ہے کہ میرے پیارے پیغمبر اسے اپنے بعد نبوت کا حقدار بنا رہے ہیں۔ اگر ہوتا تو عمر ہوتا، اگر ہوتا تو عمر فاروق کی نبی بنتا۔ اتنی بڑی شان کا حامل آج جناب اس کے بارے میں گستاخی کریں اور اپنے دل کی بڑھاس نکالے اور یہ سمجھے کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے۔ اور میرے بھائی کمال نہیں کیا، آپ نے اپنے لیے جہنم کا راستہ جناب تیار کیا ہے، اپنے لیے جہنم کا راستہ آپ نے صاف کیا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں میرے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ میرے پیارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں میں ان سے راضی ہو گیا، یہ تیرے صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں نے جنت بنائی تیرے صحابہ کے لیے، جنت تیاری میں نے تیرے صحابہ کے لیے کی ہے۔ اور جن کے بارے میں میرا رب فرمائے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ۔ میرا پیارا پیغمبر میں اللہ تعالیٰ تیرے صحابہ کے ایمان کی گواہی دے رہا ہوں، ولکن اللہ میں اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم
محبت کو بھر دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں میں ایمان کو خوبصورت کر کے میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، ان کے دلوں سے کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر کی نفرت، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اب آئے 14ویں صدی کا ملا، آئے نا جناب بکواسی، اور آ کے یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے یہ کیا، حضرت ابو بکر نے یہ کیا، فلاں گناہ کیا اور فلاں گناہ کیا۔ اور میرے پیارے، جن کے دل میں گناہ کی نفرت میرا رب رکھتا ہے، وہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ ان کے اس فعل کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور ساتھ میں دعوت فکر بھی دیتے ہیں، اور بھائی اپنا نقصان نہ کرو، اپنا نقصان نہ کرو یہ کام کر کے، اس لیے کہ وہ تو پہنچ گئے جنت میں، وہ تو پہنچ گئے رب قدوس کے پاس، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے عیش کر رہے ہیں وہ تو۔ جی آئے آئے آئے، حضرت زین العابدین کا نام لیتے ہیں نا، کون تھا حضرت زین العابدین؟ جانتے ہیں آپ؟ جی حضرت زین العابدین کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرزند ارجمند۔ جی ان سے ایک آدمی نے پوچھا، کہتے یار بتاؤ نا ابو بکر اور عمر کی شان کیا ہے؟ حضرت زین العابدین کا جواب سنیے گا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فرمایا بتا دوں یا دکھلا دوں؟ جی بتا دوں یا دکھلا دوں؟ اگر دیکھنا ہے تو جو پیغمبر کے ساتھ سوئے انہیں ابو بکر اور عمر کہا جاتا ہے۔ جو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھیں۔ جی یہ نہ تو نے سنائے نہ میں نے سنائے، یہ کس نے سنائے ہیں؟ رب نے سنائے۔ اللہ اکبر۔ آ جائے اپنی بات میں، مدائن کے علاقے فتح ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بڑے جناب مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، مصر کا علاقہ بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح کیا، کس نے؟ اور دوسرا یہ بھی احسان نہیں لگا سکتے کہ آپ کو ایران فتح کر کے دیا جس انسان نے، اسی کو ڈھونکتے ہو، یہ بھی احسان تم نہیں اٹھا سکتے۔ بڑا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر ہیں، صبح کا وقت ہے، ایک آدمی 7 سونے کے صندوق ہیں اور صندوق سونے کے بھرے ہوئے اور جن کے تالے بھی سونے کے، اندر ہیرے جواہرات ہیں، سونے کے صندوق، تالے بھی سونے کے، سب کچھ سونے کے، 7 بڑے خچروں پہ لگے ہوئے، اور صبح صبح کا وقت ایک آدمی لے کے آیا، آ کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے کر کے کہتے ہیں یار یہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہی حضرت عمر کے پاس پہنچا دیجیے گا۔ اب پوچھے یار بتا تو صحیح آپ نے لیے کہاں سے ہیں؟ انہوں نے بیان فرمایا صبح کی نماز کا وقت ہے، میں جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلا میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو یہ صندوق لے کے دوڑے جا رہے ہیں، میں نے ان کا تعاقب کیا، دیکھا تو وہ عیسائی تھے، وہ دوڑ کے چلے گئے، میں نے ان سے یہ 7 صندوق لیے اور لے کے میں نماز ادا کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس مسلمانوں کی امانت پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا یار آپ ہیں کون؟ اپنا تعارف تو کروائیں، مجھے بتائیں تو صحیح۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ سارا مال پہنچے گا انہوں نے مجھ سے ضرور انکوائری کرنی ہے، یہ آدمی ہے، اس نے کہا یار کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ سارا سامان رکھے، اور یہ کہہ کر وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے اپنا ایجنٹ بھیجا اور کہا اسے چھپ چھپا کے جانا، دیکھنا یہ کس جگہ جاتا ہے اور پڑوس سے اس کا تعارف پوچھ کے آنا۔ جس وقت وہ پہنچے نا گھر پہنچا، یہ بھی آدمی پیچھے گیا، پڑوس سے پوچھا یار بتاؤ تو صحیح یہ آدمی کون اتنا بڑا وفادار اور امانت دار ہے کہ جس نے 7
سونے کے صندوق، جو صندوق بھی سونے کے، ان کے اندر جو جناب چھوٹی چھوٹی زنجیریاں لگی ہے وہ بھی سونے کی، اندر سونا ہیرے جواہرات بھرا ہوا ہے۔ اتنا صادق اور امین آدمی کون ہے؟ اس آدمی نے بتایا یار یہ کوئی اور نہیں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا صحابی حضرت ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جب یہ واپس جانے لگا اس نے کہا یار صرف واپس نہ جا، پوری بات سن کے جا، اس کی اپنی حالت بھی سن۔ آج 7واں دن ہے، اس کے گھر میں 5 اس کی بیٹیاں ہیں، 7 دن ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں فاقہ ہے، گھر میں بچیاں بلک رہی ہیں بھوک سے، لیکن اس کی صداقت اور امانت اور پیغمبر کی سنت کے اتباع دیکھیں کہ جو بھی امانت تمہیں ملے آپ نے امانت کو امانت دار تک پہنچا دینا ہے۔ اور میں یہ حضرت ربیعہ انصاری 500 دن سے فاقہ ہے گھر میں، لیکن دوسری طرف امانت کا کیا حالت ہے، جیسے ہی آیا کچھ بھی نہیں رکھا، فوراً جا کے حضرت سعد کے پاس پہنچے۔ جب یہ ایسی پہنچا نا حضرت سعد کے پاس جا کے حالت بتائی حضرت ربیعہ انصاری کی، حضرت سعد کی چیخیں نکل گئی، فوراً سے سامان اٹھایا اور اٹھا کے آ کے حضرت ربیعہ انصاری کو پہنچا کے منت بھی کی، معافی بھی مانگی کہ اس علاقے کا گورنر اور مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی، آئندہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیجیے گا۔ میرے پیارے ذرا سنیے گا، یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ایک ایک عمل پہ اتباع کر کے دکھائی ہے۔ اور میرے پیارے سنت کے اتباع سے سب کچھ ملے گا، اگر اتباع میں کوتاہی کر دی، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پھر دل میں خیال نہ کیجیے گا کہ مجھے کوئی آگے جناب جنت ملے گی، مجھے پھر آگے استقبال کیا جائے گا، نہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر نے واضح فرما دیا من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا مجھ سے محبت کا سچا دعویدار ہوئے جس نے میری سنت کی پیروی کی ہے، جس نے میری سنت کے جناب پیچھے چلا ہے، فرمایا اور جس نے میری پیروی سنت کی فکان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میں پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ جی آج ہم نے تو عجیب ایک نظام بنا لی ہے نا، عجیب، عوام بھی خوش ہے کہ سوکھی سوکھی جنت لگ گئی ہے۔ جی اکثر میرے استاد جی ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، اکثر فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی پیغمبر کا میلاد نہ مناؤ، بلکہ جس کا میلاد منا رہے ہو نا اس کو مناؤ۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئے گا، جس کا میلاد منایا جا رہا ہے نا اس کو مناؤ، اور وہ ایسے نہیں مانے گا، وہ پیغمبر ان جھوٹی لائٹوں سے نہیں مانے گا، وہ پیغمبر ان جھڑیوں سے نہیں مانے گا، وہ پیغمبر مانے گا جب آپ اس کی سنت کی پیروی کریں گے۔ جی جو پیغمبر اتنا مشفق ہے، جو پیغمبر اتنا رحیم کریم ہے کہ اس نے اپنی امت کے لیے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جس کے بارے میں وہ اپنی امت کو وہ باقاعدہ طور پر طریقہ نہ بتا کے گیا ہو۔ اور میرے پیارے آج پیغمبر کے ذمہ ایک سنت لگائی جاتی ہے، جی پیغمبر کی سنت ہے جی یہ سارے کام کرنا۔ تو میرا سوال یہ ہے اگر پیغمبر کی سنت ہے تو ہمیں بھی طریقہ وہ بتائے جو پیغمبر نے طریقہ اپنایا تھا، تو ہم تو نا اس سے مطلب کہ محروم رہ جائے نا۔ پیغمبر علیہ السلام سے میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی، فرمایا آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار کو میں روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، سوموار کے دن پیدا ہوا، خوشی میں روزہ رکھتا ہوں، فرمایا اس لیے ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں۔ آج یہی حدیث سنا کے لوگ کہتے ہیں جناب بڑے بڑے دلیلیں بناتے ہیں، دیکھو جی آپ نے روزہ رکھا سوموار کے دن، یہ بھی دلیل ہے آپ کے میلاد کا جلوس نکالنے کی۔ لوگ جناب نعرے تکبیر نہ رہے، بڑی بات ہے جناب، میں پچھلے جمعے میں بھی عرض کر چکا ہوں، میرے پیارے پیغمبر نے اپنی ولادت کے دن میں روزہ رکھ کے یہ ثابت کر دیا کہ میری ولادت کے دن میں کم از کم عید تو نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاگل سے پاگل آدمی سے پوچھ، وہ بھی
مجھے بتائے گا کہ جس دن روزہ اور اس دن عید نہیں ہو. اور دوسری بات یہ دلیل تو تب بنے کہ میرے پیارے پیغمبر نے ہر سوموار کو روزہ رکھا اور تو سال تو بعد ہی کم کرے مگر تو کہتے تو بھی ہر سوموار کو کر جی تب سنت بنے نا کہ تو بھی ہر سوموار کو اسی طرح کام کر جو دلیل دیتا ہے. تو خود کام سال کے بعد ایک دفعہ کرتا ہے اور دلیل دیتا ہے اس حدیث پاک کو. اور بھائی خدا کا نام مانے مجھے کسی سے کوئی حسد نہیں, کوئی بغض نہیں, کوئی جلن نہیں, کچھ بھی نہیں. اپنا فرض سمجھتا ہوں حق بات آپ تک پہنچا دینا. اگر یہ سنت ہوتی نا, اگر یہ کام سنت ہوتی تو میرے بھائی سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کر کے دکھاتے. سب سے پہلے صحابہ اس پہ عمل کر کے دکھاتے. جب صحابہ نے نہیں کیا, اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور میں میری بھی سنت میرے خلفاء کی بھی سنت. اگر انہوں نے نہیں کیا تو کیوں امت کو خواہ مقابلت کاموں میں لگاتے ہو بھائی؟ یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اس دن درس میں نے کہا ہے, میں نے کہتا شکر کرو چائنا والوں کو اپنا محسن سمجھو, چائنا والوں کو اپنا محسن سمجھو کہ انہوں نے لائٹیں ایجاد کی جو ہمارے عشق کا اظہار ہو گیا. اگر وہ نہ کریں گے تو بات کیوں کروا بھائی آپ صاحب جی, پھر تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. کیوں ہم نے کام تو کرنی ہے جی. ہمارے تاجر لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں جی. مولوی صاحب سبق پڑھاتے ہیں انہیں جی 1000 روپے دیا لیتا نہ تو نبی راضی ہو گیا. وہ کہتے واہ جی واہ اصل 5 دی 1000 دی جاتے 5000 دیا چلا صاحب. اگر 5000 سے نبی راضی ہوتے ہیں تو کیا ہے, اس نے ادھر سے لیتے شیٹیں کر کے سارا کچھ نبی کو راضی کر لیا. اور پھر جب اگلے دن آیا نا دکان پہ اور نئی کینچی تیار کر کے کھلائے, نئے سرے کو سارا دے کر کرنے. کیوں اگلے سال پھر 5000 دے کے نبی کو راضی کرے گا. واہ جی واہ بھائی, ان لائٹوں پہ, جھوٹی کہانیوں پہ اور جھوٹی پہاڑیوں پہ جھوٹے اور سیاسی رہنما راضی ہوتے ہیں. میرا پیغمبر راضی تب ہوگا جب اس کی سنت پہ عمل کر کے دکھائے گا. بہرحال آپ اسلام اسلام سے محبت یہ عین ایمان ہے. شروع میں عرض کر چکا ہوں یہ ایمان کی جان ہے. اور محبت کا معیار کیا ہے؟ اطاعت پیغمبر. اگر پیغمبر کی اطاعت نہیں ہے تو پھر محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. اور